السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین عزیز وقار میں غلام مصطفیٰ اپنے چینل پہ ہمیں اسلام سے آپ سے مخاطب درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ المائدہ آیت نمبر 77 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے غلو سے بچنے کی ہدایت کی ہے، جو میں پچھلے 2-3 اسباق سے ذکر کر رہا ہوں۔ غلو اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مطلب کہ شریعت کی تشریح اپنی مرضی کے مطابق نہ کرو۔ کل یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، ارے اہل کتاب ہم بھی اہل کتاب ہیں، ہمارے سے پہلے بھی اہل کتاب ہیں۔ یہ قرآن کا جو احکام ہے وہ سب کے لیے دائمی ہے، عمومی ہے۔ کل یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو، غلو نہ کرو فی دینکم، دین میں غیر الحق، ناجائز طور پر، یعنی بے حق ناجائز طور پر دین میں غلو نہ کرو۔ غلو کا مطلب کیا؟ یعنی کسی کی اتباع میں حد سے گزر جانا، یعنی نبی کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے، اب نبی کا مقام الوہیت کے درجہ تک لے جانا، یہ غلو ہے۔ محبت اور عقیدت جو ہے کسی ولی اللہ، پیر یا اللہ والے کے ساتھ بے شک دین کا حصہ ہے، لیکن انہیں اگر ہم نبوت کے درجہ تک لے جائیں یا صحابی کے درجہ تک لے جائیں تو یہ غلو ہے۔ یعنی وہ ہم جب کہتے ہیں نا کہ کبھی کسی شرعی مسئلے کے بارے میں کہتے ہیں کہ فلاں بزرگ یا فلاں بزرگ نے کہا ہے، میرے پیر نے یوں فرمایا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں اصل میں یوں کہنا چاہیے کہ میرے محبوب، میرے نبی نے یوں کہا ہے، کیونکہ جو پیغمبر، پیر، ولی، ان کی بات میں کمی کوتاہی ہو سکتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا وہ کم درجے کے ہیں یا وہ نعوذ باللہ، یعنی بات نبی کی ہے، ہم نبی کی بات کو چھوڑ کے کہتے ہیں میرے پیر نے، میرے ولی۔ آپ یوں کیوں نہیں کہتے کہ ہمارے محبوب نے، ہمارے نبی نے یوں فرمایا ہے؟ ٹھیک ہے، ہمارے ذریعے سے، ان کے ذریعے سے ہمارے تک یہ پیغام پہنچا، لیکن فرمان کس کا ہے؟ نبی کا۔ شریعت کس کی ہے؟ نبی کی ہے، بتانے والے۔ اب کتاب میں کسی کا کلیہ لکھ دیا جائے، 10ویں کلاس میں، نہ کسی کلاس میں کسی کا ضرب المثل، کسی کا کلیہ لکھ دیا جائے، تو کیا ہم کہیں گے کہ 10ویں کتاب اردو کا یہ کلیہ ہے، 10ویں کتاب کی یا فلاں کتاب، فلاں جو سبق ہے اس میں ہم کیا کہیں گے؟ یہ بات فلاں آدمی کا کلیہ ہے، فلاں آدمی نے کلیہ ایجاد کیا ہے، یہ ضرب المثل فلاں کی ہے، تو ہم کس سے منسوب کرتے ہیں؟ جس نے پہلے کہا تھا۔ تو اسی طرح یعنی جو بات ہے، جو شریعت ہے، جو فرمان ہے، تو ہم ایسے کہیں کہ نبی کا فرمان یہ ہے، اللہ کے نبی کا فرمان، ہمارے محبوب کا فرمان، امام الانبیاء کا یہ فرمان ہے، تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ، ہم مت پیروی کریں یعنی اپنی خواہشوں کی، قوم قد ضلوا من قبل، جو اس سے پہلے قوم بھی تھے، وہ بھی گمراہ ہوئے تھے، یعنی ان کی طرح ان کی ہم پیروی نہ کریں، جس طرح انہوں نے بھی ایسے ہی کیا تھا، غلو میں پڑ گئے تھے۔ اللہ فرما رہے ہیں تم بھی ایسے نہ کرو۔ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اور انہوں نے بہت سے دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کیا۔ وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور سیدھے راہ سے خود بھی بھٹکے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ یعنی میں بار بار یہ چند آیات پچھلی سے یہ سبق آ رہا ہے کہ غلو سے کام نہ لو، افراط و تفریط میں نہ پڑو، بلکہ اللہ معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ الہ ہے، مدد کرنے والا، دکھ دینے والا، سکھ دینے والا، رازق، مالک، خالق، مشکل کشا، عطا کرنے والا، چھیننے والا، زندگی موت، سب کا مالک اللہ ہے۔ اور شریعت کس کی ہے؟ وہ نبی کی ہے، کہ جتنی بھی علم ہم تک پہنچا ہے اس کا ماخذ نبی ہے، تو ہم ہر بات کو اپنے پیارے محبوب کی طرف منسوب کریں کہ میرے پیارے محبوب کا فرمان یہ ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ میرے مرشد کا فرمان یہ ہے،
ٹھیک ہے، مرشد کو احترام بھی دیں، ان کی بات بھی مانیں، ان کی بات پہ چلیں۔ میں نے پہلے جیسے تذکرہ کیا کہ اگر ایک آدمی کو کلیہ ایجاد کرتا ہے، کلیہ بناتا ہے، کچھ چیز بناتا ہے، تو ہم وہ کہہ نہیں سکتے جس کتاب میں لکھی ہے کہ یہ فلاں کتاب میں اس طرح کی نے فرمایا ہے یا فلاں کتاب میں ایسا، ہم کیا کہیں گے؟ فلاں آدمی کا یہ کلیہ ہے، فلاں اس کا موجد ہے، فلاں ضرب المثل کس کی ہے؟ فلاں آدمی کی۔ تو اصل ہمارا ماخذ جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو ہم یہی کہیں کہ یہ فرمان، یہ میرے محبوب میرے نے یہ فرمایا، امام الانبیاء نے یہ فرمایا، خاتم النبیین نے یہ فرمایا۔ حدیث ہے بخاری کی 3445 نمبر پہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری تعریف میں حد سے نہ بڑھو جیسا کہ نصارہ نے ابن مریم کے ساتھ کیا، میں تو اللہ کا بندہ اور رسول ہوں، بس مجھے یہی کہا کرو۔ یعنی معقول حد سے غلو سے کام نہ لو۔ سنن نسائی میں ہے 3057 نمبر پہ، عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ فرمایا غلو سے بچو کیونکہ تم سے پہلے لوگ دین میں غلو کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ بعض اوقات نبی خاتم النبیین کی مداح سرائی میں ہم اس قدر آگے بڑھ جاتے ہیں، مبالغہ رائی کر بیٹھتے ہیں کہ شرک کے درجہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ مثلا سنیے، یہ ایک کسی کا لکھا ہوا ایک مصرع ہے، ایک شعر ہے کہ وہی جو مستوی تھا خدا ہو کر، اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ اب دیکھیں یہ کتنا مشرکانہ بات ہے کہ وہی مستوی تھا خدا ہو کر، یعنی اوپر کو نعوذ باللہ خدا تھا، جب نیچے آ گیا تو وہ مصطفیٰ بن گیا۔ تو جب ہم اس طرح کی محبت میں ڈوب جاتے ہیں نا تو پھر بیڑا غرق ہوتا ہے۔ نبی اکرم سے محبت عقیدت یہ ہمارے دین کا تقاضا ہے۔ ہمارے قول فعل فرامین اڑنا بچھونا بلکہ جو ہے وہ ہمارے نبی کی محبت میں سرشار ہو۔ ہمارا سونا جاگنا کھانا پینا ہر ہمیں اللہ کے نبی کی اتباع میں گزارنا چاہیے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہہ دیا کہ جو اللہ کا رسول چاہے، تو آپ نے فوراً اس کو ٹوک دیا۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم، آپ اللہ کا شریک نہ بنا دیں مجھے، بلکہ تم یوں کہو کہ جو اکیلا اللہ چاہے۔ یعنی دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنے محتاط ہیں اس بات میں۔ ہم نبی کے نام میں نا بس جلسے جلوس بنا کر بس سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا، جلسہ بنا لیا، ملاد بنا لیا، کہ ہم نے سمجھا کہ ہم نے اوسر میں نعتیہ شعر پڑھ لیے اور دھڑم دھڑم میں چلے، یعنی یہ ساری باتیں کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نبی کی محبت کا حق ادا کر دیا۔ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اصل نبی کی اتباع ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا اور آپ کی دی ہوئی شریعت پر چلنا، اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالنا، یہ اصل محبت۔ عربی زبان کا ایک شعر ہے، یہ نہیں ہے کہ لو کان حبک صادقا لاطعتہ، کہ تیری محبت میں صداقت ہو تو اپنے محبوب کی فرما برداری کر۔ لان المحب لان یحب مطیع، کہ کوئی محبوب جو ہے وہ ایسا نہیں ہوتا کہ اپنی محبوب کے مطیع نہ ہو، ایسا ہی ہوتا ہے۔ یعنی ہمیں نماز روزہ زکوٰۃ کے مسائل، حقوق اللہ حقوق العباد، ان پر توجہ دینی چاہیے، اور ہم خام خواہ لڑائی جھگڑے اور فساد، یعنی اپنا وقت بھی ضائع کرتے ہیں، ایک دوسرے میں عداوتیں بڑھا رہے ہیں۔ دین میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک بن جاؤ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اکٹھے ہو جاؤ، تفرقے نہ کرو۔ اور ہم اس تفرقہ بازی میں پڑھ کر اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور خام خواہ اس ضد میں یعنی مقابلہ بازی میں پڑے ہو۔ ہر میرا مسلک اچھا ہے، میرا مذہب اچھا ہے، میرا عقیدہ اچھا ہے، وہ باطل ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ کافر، یعنی ایک دوسرے اپنے آپ کو بہتر اور دوسرے کو نیچا دکھانا، یہ ہمارا ایک وتیرہ بن چکا ہے، اور یہ دین میں سراسر ہم نقصان کر رہے ہیں، اپنا بھی دین کا بھی۔ اب ہمیں ڈھونڈنا چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو، اور پھر اس پہ عمل کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ ہمیں دے، اور عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ غلو سے بچیں، افراد سے بھی بچیں، تفریط، یعنی نہ کسی کا مقام اس قدر گھٹائیں، کم کریں، نعوذ باللہ کہ آپ اس کو یعنی نبی کو صحابی کے برابر، اور صحابی کو ولی اللہ کے برابر، اور ولی اللہ کو اپنے برابر ہم اپنا لے آئیں۔ نہیں،
ولی اللہ کا اپنا مقام ہے، صحابی تابی کا اپنا مقام ہے، اہل بیت کا اپنا مقام ہے، انبیاء اور رسول کا اپنا مقام ہے، لیکن یہ سبھی لوگ مخلوق ہیں، یہ سبھی اللہ کی عبادت کرنے والے بندے ہیں، اور اس چار خانہ کائنات کا مالک، عبادت کے لائق معبود الہ وہ اللہ کی ذات ہے، وہی ہر چیز کا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، مشکل کشا ہے، ہر چیز دینے والا، لینے والا، ہر اختیار اس کارخانہ کائنات کے مکمل اختیارات اس کے پاس ہے۔ ہاں وہ اپنے اس خزانہ سے کسی کو کچھ عطا کر دے، وہ اس کی اپنی رحمت ہے، مالک وہ ہے، اگر کسی کو وہ کوئی چیز عطا کر دے تو اس کی رحمت ہے، جس کو جتنا، لیکن اس بات کو جھگڑے کا سبب نہیں بنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔